السلام علیکم، انسائٹ بلاگز میں خوش آمدید۔ دفاعی اور جیو پولیٹیکل تجزیوں کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ ارا مومل۔ آپ جانتے ہیں شام میں باغیوں نے بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ کیا یہ صرف شام کے عوام کا مسئلہ ہے یا عالمی سازش کا نتیجہ ہے؟ اس ڈرامائی منظر نامے کے اصل حقائق سمجھنے کے لیے خطے کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے تاکہ سارا معاملہ سمجھ سکیں۔ یہ ایک حساس موضوع ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اسے حقائق پر مبنی معلومات کی بنیاد پر پیش کریں۔ حالیہ دنوں میں شام میں حکومت کی ڈرامائی تبدیلی ایک بڑی پیش رفت ہے جس نے خطے کی سیاست کو ایک نئی سمت دی ہے۔ برسوں کی خانہ جنگی، بین الاقوامی پابندیاں اور مغربی حمایت یافتہ باغیوں کے مسلسل دباؤ کے بعد شام کی موجودہ حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس تبدیلی کے بعد شام میں ایک مغربی حمایت یافتہ حکومت کے قیام کی توقع کی جا رہی ہے جو خطے میں مغربی مفادات کا تحفظ کرے گی۔ کچھ ماہرین یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ ملک ملٹی زونز میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں اثر و رسوخ کی دور 1970 کی دہائی میں بڑھ گئی جس میں بڑی طاقتوں نے اپنے بلاکس مضبوط کرنے کے لیے کئی حربے استعمال کیے۔ حکومتیں گرا کر اپنے حمایتی رہنماؤں کو پروموٹ کرنے کا ایک واضح رجحان دیکھا گیا۔ یہ بات بھی کوئی پوشیدہ نہیں کہ عرب حکمرانوں کو اپنی حکومت بچانے کے لیے خارجہ پالیسی احتیاط سے طے کرنا پڑتی ہے۔ سوویت یونین کے کمزور ہونے کے بعد کئی ممالک نے اپنی پالیسیاں مغربی بلاک کے قریب کر لیں۔ مصر کی مثال سب سے نمایاں ہے جہاں انور سادات نے جمال عبد الناصر کی غیر جانبدارانہ پالیسیوں سے ہٹ کر مغربی حمایت یافتہ راستہ اختیار کیا۔ 1978 کے کیمپ ڈیوڈ معاہدے نے خطے کی سیاست کو ایک نیا موڑ دیا۔ 1990 میں جنوبی یمن میں سوویت حمایت یافتہ حکومت کا خاتمہ سرد جنگ کے بعد کے دور میں ایک اہم موڑ تھا۔ 2003 میں عراق پر امریکی قیادت میں حملہ صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ اور خطے کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی کا باعث بنا۔ 2011 میں نیٹو کی مداخلت کے بعد معمر قذافی کی حکومت کا خاتمہ ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں بدامنی اور عدم استحکام پیدا ہوا جو آج تک جاری ہے۔ 2012 میں جمہوری انتخابات کے ذریعے مصر میں محمد مرسی کی حکومت قائم ہوئی، لیکن 2013 میں سیاسی عدم استحکام کے نام پر فوج نے مارشل لا نافذ کیا اور ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف مصر بلکہ پورے خطے میں جمہوریت کی جدوجہد کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ 2019 میں مظاہروں کے بعد سوڈانی حکومت کا خاتمہ ایک اور مثال ہے جہاں بین الاقوامی اثر و رسوخ نے تبدیلی کو ممکن بنایا۔ شام میں حکومت کی تبدیلی کے بعد مغربی ممالک کو مبینہ طور پر کئی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ خطے میں جغرافیائی اور سیاسی اثر و رسوخ میں اضافہ، مغربی ممالک کے لیے ایک اہم اسٹریٹجک موڑ پر کنٹرول، قدرتی وسائل پر قبضہ، شام کے تیل اور گیس کے وسائل پر ممکنہ کنٹرول، ایران اور روس کے اثرات کو محدود کرنا۔ یہ تبدیلی مغربی ممالک کے لیے ایک اہم موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ ایران اور روس کی طاقت کو کم کریں۔ روس اور ایران شام کے اہم حلیف رہے ہیں، لیکن حالیہ واقعات کے دوران ان کی محدود مداخلت نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ ممکن ہے بین الاقوامی پابندیوں، داخلی مسائل اور دیگر جغرافیائی ترجیحات نے ان ممالک کی صلاحیتوں کو محدود کر دیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مغربی دباؤ اور وسائل کی کمی کے باعث ان کا رد عمل کمزور رہا ہو۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ چین پر اہم اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ چین نے شام میں براہ راست فوجی مداخلت سے گریز کیا، لیکن سیاسی حمایت کرتا رہا۔ بشار الاسد کے دور حکومت میں چین نے اقوام متحدہ میں ویٹو پاور استعمال کرتے ہوئے ان کی حمایت کی، مالی امداد فراہم کی اور شام کی تعمیر نو کے وعدے کیے، لیکن اب باغی گروپوں کی دمشق پر قبضے کے بعد چین نے محتاط رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے
کہ شام میں سیاسی حل کے ذریعے استحکام لانے کی ضرورت ہے۔ یہ تبدیلی چین کے اقتصادی اور سفارتی مفادات کے لیے ایک چیلنج ہے، لیکن وہ نئے شامی رہنماؤں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے افغانستان میں طالبان کے ساتھ کیا۔ عرب دنیا میں مغربی مفادات کے خلاف جانے والے ممالک کے لیے مستقبل میں دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ الجزائر، جو اس وقت ایک آزاد پالیسی پر عمل پیرا ہے، مغربی بلاک کے لیے اگلا ممکنہ ہدف ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ الجزائر کس حد تک اپنے موقف پر قائم رہتا ہے اور بین الاقوامی دباؤ کا مقابلہ کرتا ہے۔ عرب ملک معدنیات کی دولت سے مالا مال ہیں اور ان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بھی بہت اہم ہے، جس کی وجہ سے بیرونی مداخلت بڑھ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں حکومتوں کی تبدیلیاں ایک پیچیدہ اور حساس معاملہ ہے جو خطے کو شدید مسائل کا شکار کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ گلوبل کرائسس کو بھی جنم دیتی ہے۔ عرب ملکوں کو ایک جامع پالیسی اور مضبوط عسکری اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ شام کی حالیہ تبدیلیاں مغربی مفادات کے لیے ایک اہم کامیابی سمجھی جا رہی ہے، لیکن اس کے اثرات مستقبل میں مزید واضح ہوں گے۔ آپ ان تبدیلیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں کریں اور مزید معلوماتی ولاگز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار تک باخبر رہیں۔ شکریہ۔